الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، آپ سے شب معراج کے متعلق جو دوسرا حصہ بنایا گیا تھا کہ شب معراج کی رات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس میں جو دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، اس میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کے سامنے معراج کا واقعہ تفصیلاً عرض کروں گا۔ تو ناظرین، اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دین کے راستے میں دی گئی، اتنی تکلیفیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت مشہور روایت ہے حضرت انس کے حوالے سے، لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولا یخاف احد، کہ تحقیق کے میں اتنی تکلیف دیا گیا کہ کوئی دوسرا نہیں دیا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، اور میں اللہ کے لیے یعنی اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا کہ کوئی دوسرا نہیں ستایا گیا۔ اور آگے اپنے حدیث میں تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ، اور تحقیق کے مجھ پر اور بلال پر ایسے 30 دن 30 راتیں گزر جاتی تھی، مالی ولی بلال طعام یاکلہ ذو کبد الا یواری ابت بلال، کہ کھانا صرف اتنا ہوتا تھا جیسے بلال کی بغل چھپا لے۔ تو ناظرین، کوئی بلال کی بغل میں ٹنکی وغیرہ لگی ہوئی نہیں ہوتی تھی، تھوڑا بہت کھانا، تھوڑی بہت روٹی 2-4 آ جاتی تھی بلال کی بغل میں، 1-2 روٹی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جیسے ان کی بغل بڑی ہوگی ایسے وہ آدمی بھی بڑے ہوں گے۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کے لیے بے انتہا تکالیف دی گئی، اور معراج کا واقعہ جہاں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے ہوا، وہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی منقبت، آپ کی فضیلت کے اظہار کے لیے معراج کا واقعہ ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر تم میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور منقبت نہیں پہچانتے ہو تو نہ پہچانو، لیکن ہمارے یہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام بہت ہی اونچا ہے اور بہت ہی عظیم ہے۔ ناظرین، معراج آپ کو کس سن میں ہوئی، اس میں اور کون سے مہینے میں ہوئی، اس میں بھی کافی اختلاف علماء کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ رجب کا مہینہ ہی کوئی متعین نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ربیع الثانی کے مہینے میں آپ کو معراج ہوئی، اور بعض علماء نے رجب کا مہینہ بھی لکھا ہے۔ تاہم مشہور جو قول ہے وہ 27 رجب کا ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ مشہور قول ہونے کے باوجود بھی اس رات کی فضیلت کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے مستقلاً جاری اور ساری رکھنے کے لیے بیان نہیں فرمایا، جس کا تذکرہ تفصیلاً آپ کے سامنے دونوں حصوں میں آ چکا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکے کی مظلومانہ زندگی، خاص طور پہ جب تک اپنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا ابو طالب حیات رہے، زندہ رہے، تب تک مکے والوں کو علی الاعلان آپ کو تکلیف دینے کا ہمت نہیں ہو پائی۔ جب ادھر ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، تو پھر کفار مکہ اونچی حرکتوں پر اتر آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سال کا نام بھی عام الحزن رکھا۔ چنانچہ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے مایوس ہو کر کے طائف کا سفر کیا، اور ہم سب جانتے ہیں بہت مشہور واقعہ ہے، وہ یہاں پہ عرض کرنا مقصد نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ طائف کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے
کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو عہد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت تکلیف ہوئی جب میں نے اپنے آپ کو طائف کے سرداروں پر پیش کیا، عبد علیل پر، مسعود پر، 3 سردار تھے وہ، جن کا واقعہ بہت مشہور ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور پیدل سفر کر کے گئے، اور مقصد یہ تھا کہ مکے والے نہیں سنتے یہ سن لیں، مکے کے دلوں کی زمین بنجر ہو رہی ہے، طائف کے انسانوں کی دلوں کی زمین زرخیز ہو، وہ نہیں مانتے یہ مان جائیں، وہ جہنم سے نہیں باز آتے یہ جہنم سے باز آ جائے، وہ دین کی بات نہیں سنتے شاید یہ سن لے۔ اسی امید کے ساتھ آپ پیدل سفر طے کرتے ہوئے صرف ایک غلام کے ساتھ اب وہاں پہ جانا روانہ ہوئے، اور آپ نے دین کی باتیں پہنچائی سنائی۔ چنانچہ ان لوگوں نے جو زبانی تکلیفیں آپ کو دی وہ تو ہے ہی، ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ردائے کعبہ تار تار ہو جائیں گے، دوسرے نے کہا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور تیسرے نے کہا کہ جسے سواری کے لیے گدھا میسر نہیں ہے اسے اللہ کو اس کے علاوہ کوئی نبی بنانے کے لیے نہیں میرا تھا گیا۔ اس طرح کے الفاظ اور بدبختوں نے کہ انہیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے دور سے آئے، مال کا انہوں نے ہمارے سے سوال نہیں کیا، کسی اور چیز کا سوال نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کتنا درد اس ذات کے دل میں ہوگا امت کے لیے، لیکن وہ زبانیں جو کچھ نہیں جانتی تھی وہ معلم انسانیت کے سامنے بکواس کرنے لگی۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اتنا ہی نہیں کہ بات نہیں سنی بلکہ تکلیفیں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ باشوں کو پیچھے لگایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو یہ بدبخت ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھا دیا کرتے تھے، اور ادھر سے پتھر آتے تھے ادھر سے پتھر آتے تھے۔ چنانچہ حفیظ جالندھری نے بڑے عجیب الفاظ میں لکھا ہے کہ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پیا آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سے وسینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ اور آگے چل کر کے بہت مشہور واقعہ ہے کہ جبریل امین تشریف لائے، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا، اس نے سلام کیا اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ جو باتیں آپ کی امت کے ساتھ ہوئی ہے وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی ہے، ہمیں بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دے تو ہم ان طائف والوں کا آپس میں پیس کر کے ختم کر دیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ اور آپ نے حفیظ جالندھری نے اس کو بڑے عجیب انداز میں لکھا ہے کہ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے تباہی کی دعا مانگو، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگو۔ تو ناظرین جب یہ تکلیف اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سہی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم پہ بلایا تاکہ دنیا والوں کے بتا دی جائے کہ چاہے آپ میرے حبیب کے مقام اور مرتبہ کو پہچانے نہ پہچانے لیکن ہمارے یہاں ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو یہ ناظرین ایک طرح سے مقدمہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غموں سے پریشان ہوئے تو ایک طرف تسلی، دوسری طرف آپ کی منقبت اور عظمت دنیا والوں کو بتانے کے لیے مستقل معراج کا یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ والسلام کے ساتھ فرمایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری عجائبات کا معائنہ بھی فرمایا، مشاہدہ بھی کرایا۔ انشاءاللہ اسے میں تفصیلاً آپ کے سامنے کل عرض کروں گا، ہو سکتا ہے اس کے کئی حصے ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔